السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک ہاتھی اور ایک کینگرو بہت اچھے دوست تھے۔ یہ دونوں ہی جنگل میں ایک ساتھ اپنا سارا وقت گزارتے تھے۔ ہاتھی اپنے دوست کینگرو کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن کینگرو ہاتھی سے بولا کہ کیا میں ندی کے اس پار والے جنگل میں جا سکتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ بہت اچھا گھاس اور پھل اگتا ہے۔ تو ہاتھی نے جواب دیا، ہاں ضرور میری دوست، تم ضرور جا سکتی ہو، مگر اس ندی میں خطرناک قسم کی مگرمچھ ہیں، تو تمہیں ان سے دھیان رکھ کر جانا پڑے گا۔ چلو میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ مگرمچھ بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا۔ اس پر کینگرو بہت خوش ہوا اور اپنے دوست ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر جنگل جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس طرح ہاتھی اپنے دوست کو لے کر ندی کو تیزی سے پار کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ندی کے پار باغیچے میں پہنچ گئے۔ کینگرو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگا، ہم نے ندی پار کر لی، اب ہم خوب مزے سے پھل کھائیں گے۔ اس طرح دونوں نے جی بھر کے بہت سارے پھل کھائے۔ کافی دیر بعد کینگرو بولا، ہاتھی بھیا اب بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو ہاتھی بولا، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر خیال سے جانا۔ اور یہ کہتے ہی وہ آرام سے اپنے گھر جانے لگا۔ جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو وہاں بہت سارے مگرمچھ دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کا دوست ہاتھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ کینگرو کو دیکھ کر مگرمچھ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ارے واہ، آج تو بہت مزے کا شکار ہاتھ آیا ہے۔ کینگرو نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور کہنے لگا، مجھے جنگل کے بادشاہ نے آپ سب کی گنتی کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ کے دن آپ سب کے لیے بہت مزیدار سا کھانا بھجوا سکیں۔ اسی لیے آپ سب کو ایک قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا، تاکہ مجھے گنتی کرنے میں آسانی ہو۔ مگرمچھوں نے تیزی سے ایک قطار بنائی اور ان کے قطار بناتے ہی کینگرو تیزی سے ان پر سے چلتے ہوئے ندی کے اس پار پہنچ گیا۔ ندی کے اس پار پہنچ کر کینگرو بولا، آپ سب تو بہت بے وقوف نکلے،